बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे, डीजल की कीमत 204 रुपए 15 पैसे हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। वजीर खजाना ने कहा है कि चीन ने 25 मार्च को $2.25 अरब का कर्जा वापस ले लिया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की कोशिशों के बाद चीनी बैंक ये कर्जा आसान शराइत पर ज़र मुबादला ज़खायर में रखने पर रजामंद हो गए हैं। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये, तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पे 1 पैसा भी टैक्स नहीं है। डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, उसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फैसले करे, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा किया। बिजली की कीमत में 8 रुपये यूनिट का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज़्यादा 30% मुतवक्के है। हमारी हुकूमत ने आवाम को 466 अरब रुपए तवानाई की सब्सिडी फराहम की थी। आवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि जब एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपये महंगा हो तो गरीब किधर जाएगा। जो गड़ा इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा था, इसमें खुद गिर रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने एक बयान में कहा है कि घी की कीमत 200, दाल की कीमत में 100 रुपये तक का इजाफा किया गया। गरीब अब हुकूमत के गले पड़ेगा। सरकार अपना सामान पैक रखे। हुकूमत IMF के साथ जो वादे करके आई है उस पर अमल हुआ तो लोग खुद बाहर निकलेंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। साबिक हुकूमत भी यही फैसला करती। माहिर इक्तिसादियात कैस असलम का कहना है कि सब्सिडी IMF की शर्त पर ख़त्म की गई। डॉक्टर हाकान नजीब ने कहा कि जून में सब्सिडी 120 अरब तक हो जाना थी, जिसकी कोई हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आने वाले दिन मजीद मुश्किल होंगे। IMF की इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो ये होंगी कि आप सब्सिडी खत्म करें, जिसका मतलब नहीं है कि अवाम से सब्सिडी खत्म करें। सिर्फ टैक्स इकट्ठे करके इकोनॉमी को सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट करने के बहाने पे और टैक्स किए जा रहे हैं और आसान तरीका ये है कि गैस और बिजली और पेट्रोल पे बढ़ाई जाओ। इमरान खान साहब ने ये तो कह दिया था कि बजट तक हम नहीं बढ़ाएंगे, मगर अल्टीमेटली उन्होंने भी इसी तरह बढ़ाना था। अब इंटरनेशनली पेट्रोल महंगा हो गया है, तो आपने कर्जे वापस करने हैं, तो यस पिछली हुकूमत भी इसी किस्म के फैसले करती। मुझे तो ये नजर आता है कि जिस तरह डॉलर को कैप नहीं किया, पेट्रोल की कीमतों को भी ये कैप नहीं करेंगे। जी देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो तकलीफ है उसमें लोग जो हैं इसको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो इसको इस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं कि जो टारगेटेड सब्सिडी है उसको रखा जाए और जो कि अर्बन मिडिल क्लास है और जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उनको इससे बचा के रखा जाए। जब ये सब्सिडी शुरू हुई थी जनरल सब्सिडी में, तो ये 30 अरब की सिर्फ मार्च के महीने में। ये जून के महीने में अगर ये तब्दीली ना करें तो ये 120 अरब रुपया बन जाती है। ये बहुत बड़ी सब्सिडी है जिसकी कोई भी सरकार मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उसकी वजह से हमें ज्यादा बढ़ती हुई इन्फ्लेशन आ रही है।
آنے والے دن بھی جو ہیں وہ مشکل ہیں. دنیا میں کوئی کی قیمت بھی بڑھی ہے, ساری قیمتیں بڑھی ہیں. حکومت کوئی بھی ہو, IMF کا پروگرام لازم و ملزوم ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ اقتدار جانے پر عمران خان ہوش و حواس کھو بیٹھے. بتایا جائے ملک کے 3 ٹکڑوں کا نظریہ آپ کو کس نے دیا؟ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا. لیکن عمران خان کی سیاست کے 300 ٹکڑے ہوں گے. لیڈر ملک جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں, توڑنے کی نہیں. عمران خان رانا ثناءاللہ کے خوف سے خیبر پختونخوا میں چھپے بیٹھے ہیں. مریم نواز اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. اقتدار کے چلے جانے پر اتنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ نہ کرے میرے ملک کے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ جو 3 ٹکڑوں والا تھیوری آپ لے کر پھر رہے ہیں, یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے, جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے, اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد, میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اپنے آپ کو جو انقلابی لیڈر, جہادی لیڈر کہہ رہا تھا, وہ اب ضمانتی لیڈر ہے. جو شخص اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ رانا ثناءاللہ کے ڈر سے وہ کب سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, ایسے انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے وسائل پر جوک بن کے بیٹھا ہے. یہ ہوتے ہیں لیڈر؟ لیڈر عوام کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. عمران خان اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف بغاوت کے مقدمے پر غور کیا گیا. مزید مشاورت کے لیے اجلاس 6 جون تک ملتوی کر دیا گیا. وزیر داخلہ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی خصوصی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. رانا ثنا نے PTI لانگ مارچ اور وفاق پر حملے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے حوالے سے بریفنگ دی. کابینہ کمیٹی نے عمران خان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے پر مشاورت کی. وفاقی کابینہ کو حتمی سفارشات پیش کرنے کے لیے کمیٹی نے مزید مشاورت کے لیے اجلاس 6 جون تک ملتوی کر دیا. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. عوام نواز لیگ کا گجرانوالہ جلسہ, میمو گیٹ, ڈان لیکس نہیں بھولے. مریم پہلے والد اور اپنی تقاریر کا جواب دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کا سپریم کورٹ میں 7 ماہ اور اب انتخابات کے لیے تیاری کا بیان کھلا تضاد ہے. ایک اسپیشل ٹرانسمیشن اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے اور توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. فوج ایک قومی ادارہ ہے. ہم کبھی اپنے ادارے کو تنقید کے نشانے ہم نہیں بناتے. تنقید کا نشانہ تو بناتے رہے. گجرانوالہ کا جلسہ بھول گیا؟ میمو گیٹ والے کیا کہتے تھے؟ ڈان لیکس والے کیا کہتے تھے؟ اچھا یہ ہے کہ آج پاکستان کو بوجود ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سوچ ہے. مریم بی بی کو کہو پہلے گجرانوالہ کی تقریر سنیں جو انہوں نے ان کے والد بزرگوار نے کی ہے اور جو خود ہدایات دیتی رہی ہیں جب وہ اسپیشل میڈیا سیل کو آپریٹ کرتی تھیں. چیف جسٹس صاحب نے چیف الیکشن کمشنر سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ الیکشن کب تک کروا سکتے ہیں. ان کا جواب کہ کم از کم 7 ماہ درکار ہیں. آج وہ فرماتے ہیں جب حکومت حکم کرے گی ہم الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اب یہ ایک تضاد ہے. سینیٹر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ عمران خان کا بیان قابل مذمت ہے. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ انہیں بیان واپس لینا ہوگا. ملک ہے تو سب کچھ ہے. آپ دوبارہ منتخب ہو کر بھی آ سکتے ہیں. اگر ملک نہیں ہوگا تو آپ کہاں سیاست کریں گے؟ وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. یہ کہنا کہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو یہ ایز اے پاکستانی تو نہیں کہنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا فوج تباہ ہو جائے گی تو آپ کے مخالف بھی تو یہی کہتے ہوں گے, دشمن. اور پھر یہ کہنا کہ دیوالیہ ہو جائے گا ملک, ایٹمی جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ ملک کے لیے خطرناک ہے. میں گزارش کروں گا چیئرمین PTI سے بھی کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں, کیونکہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ملک ہے تو سیاست ہے, ملک ہے تو آپ پرائم منسٹر ہیں, ملک ہے تو آپ دوبارہ بھی الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں.
اگر خدا نہ خواستہ ملک نہ ہو تو اب کس کی سیاست کریں گے؟ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض نے عمران خان کے متنازع بیان پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی درخواست کر دی۔ راجہ ریاض نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان اقتدار کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں۔ عمران خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور ملکی سالمیت کے خلاف اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ راجہ ریاض نے کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑوں کی خواہش عمران خان کی ذہنی اختراع ہے۔ ایٹمی پروگرام ملکی سلامتی کے اداروں کے ہاتھوں میں محفوظ تھا اور رہے گا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے۔ کسی نے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عمران خان نے سب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قوم ملک جو ہے ٹوٹتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا ڈیفنس کمزور ہے، وہ ٹوٹتے اس وجہ سے ہیں کہ ان کی اکانومی کو یہ نیا طریقہ ہے، ان کو میلٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ ملک کو توڑا کس نے؟ پلیز تنگی صاحب، کس نے کہا تھا ادھر؟ یہ بات کس نے کی تھی؟ تاریخ میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے، سب اسٹوڈنٹس دیکھ لیں، کنکلوڈ کریں پلیز۔ کس نے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ یہ نہ کہیں کہ عمران خان نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس نے آپ کو متوجہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے عمران خان کے بیان کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے وجود کو چیلنج کیا، ان کی کوئی پالیسی پاکستان سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ مزید کہا کہ اقتدار سے محروم ہونے پر یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ عمران خان پشاور میں سیاسی پناہ کے تحت بیٹھے ہیں، اداروں کو چیئرمین تحریک انصاف کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ عمران احمد نیازی نے ایسا بیان دیا ہے جو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کرسی چھن جانے کے نتیجے میں ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، پاور چلی جاتی ہے تو لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بھی اتنی غلط بات کر گئے ہیں، پاکستان کے وجود کو انہوں نے بہت ہی بری طریقے سے اپنی سٹیٹمنٹ جو انہوں نے کی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، یہ کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج سی ایم ہاؤس میں آپ بیٹھے ہو، خیبر پختونخوا کے ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال کرو، یہ آپ کے باپ کے پیسے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر آپ کے والد صاحب کا ہے جس کو آپ استعمال کرو سی ایم کے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے سی ایم نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ بولا کیا کہ میں مرکز پہ اپنی فورس استعمال کروں گا۔ یہ تو آرٹیکل 6 کا مرتب ہوا ہے۔ آج کدھر ہے یہ ادارے؟ آج کیوں ان کے خلاف ایکشن جو کہ اپنی ہی فورس کو صوبائی فورس کو مرکز کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے؟ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ عمران خان نے خطرات کی نشاندہی کی، سازش سے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ فوج ان کی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کیا ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا ہے کہ نہیں، اور اس کے تھرو ہمیں ایک نئے طریقے سے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں؟ عمران خان نے انہی خطرات کی نشاندہی کی، عمران خان نے انہی رویوں کی طرف نشاندہی کی۔ جب ایک اکثریت کو ایک سائفر کے آنے کے بعد دیکھتے دیکھتے اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ سٹیپ نمبر 1 ہے یہ، جب عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا نیشنل اسمبلی کے اندر۔ یہ بھی عمران خان کا بیان ہے کہ پاکستان کی فوج میری جان سے بھی زیادہ ضروری ہے، وہ بھی بیان اٹھا کر دیکھ لیں۔ غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ پولیس تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وفاق کی کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ غلام نبی میمن کی بطور آئی جی سندھ تعیناتی کا اطلاق فوری ہوگا۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ پولیس لگانے کی منظوری دی تھی۔ غلام نبی میمن اس سے پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی رہ چکے ہیں۔ غلام نبی میمن کا نام سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو تجویز کیا تھا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی حامد علی شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دتا خیل میں دہشت گردوں نے فوجی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا گیا۔
दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते सिपाही हामिद अली धरती पर कुर्बान हो गए। शहीद सिपाही हामिद अली की उम्र 28 साल, ताल्लुक सरगोदा से था। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में ज़ेरे तरबियत अफसरान पर जोर दिया है कि अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को निखारने और मुस्तकबिल के मैदान जंग के चैलेंजेस से निपटने पर तवज्जो मरकूज रखें। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के अहसन तरीके से इनेकाद पर फॉर्मेशन की शानदार कोशिशों को भी सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। शुरका और असातिज़ा से मुलाकात के दौरान तलबा की पेशा वाराना सलाहियतें निखारने पर फैकल्टी मेंबरान को सराहा। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा भी किया, जहां उन्हें सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। इससे कबल आर्मी चीफ का कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने इस्तकबाल किया।